یہ اداس راہ منزل، یہ اداس راہ منزل۔ تمہارے بچے اس پر جھگڑتے رہتے ہیں، جائیداد کی وراثت کے ترکے پر جنگیں ہوتی ہیں، کورٹ کچہری کے چکر ہوتے ہیں، یہی تو ہوتا۔ میرے عزیزوں، جو عقل مند سمجھ گیا وہ محسوس کرے گا کہ میرا ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، میں اس سفر کی تیاری کر لوں، اس سفر کی تیاری کر لوں جہاں مجھے جانا ہے۔ آپ میں سے کس نے تیاری کی ہے مجھے بتاؤ۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے، صحابہ کسی بات پر ہنس رہے تھے، زور سے آواز آئی، حضور پاک حجرے سے باہر آئے، پوچھا کہ کس کے ہنسنے کی آواز آئی؟ صحابہ نے کہا فلاں فلاں بات پر یہ صحابہ ہنس رہے تھے۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جو ہنسنے والے لوگ ہیں ان میں سے کس کس نے قیامت کی اور قبر کی تیاری کی؟ کیا رب ذوالجلال کو جواب دینے کی سب تیاری ہو چکی؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا جواب دیا جائے گا۔ جب تیاری نہیں ہے تو پھر یہ ٹھٹا مار کر ہنسنا کس بات کا؟ آج ہنسنا تو دور کی بات ہے، ہمارا جوان پورے کے پورے گناہوں میں مگن نہیں، عیش کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنے دنوں سے مؤذن پکارتا رہتا ہے مسجد کی آوازوں میں، لیکن یہ اپنا بستر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تم اگر آج مسجد کی طرف نہیں جاتے تو انتظار کرو، تمہارے رشتہ دار تمہیں کفن میں باندھ کر کے امام کے سامنے لائیں گے، ایک دن لائیں گے، تمہاری ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کان میں روئی ٹھونس کر کے، انگوٹھوں کو باندھ کر کے، پیٹ کو باندھ کر کے لایا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جب تم اپنی نمازیں مکمل نہیں کرتے تو قوم تمہاری نماز پڑھ دے گی۔ میرے عزیزوں، آپ میں سے کس کی تیاری ہے مجھے بتاؤ۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا ملاقات کے لیے، چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں ایک سفر میں تھا، میری قیامگاہ پر آیا، بہت اچھے کپڑے پہن کے آیا تھا، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، اچھے عمدہ لباس پہن کر کے آیا۔ میں نے دیکھا، مصافحہ کیا، اس کے بعد میں نے ایسی تفریح کے لیے پوچھا کہ آپ کا لباس بڑا اچھا ہے، کیا روز ایسی پہنتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت، میرا لباس تو الگ ہے، آج آپ سے ملنے کے لیے پہن کے آیا، آج آپ سے ملنے کے لیے یہ اچھی ٹوپی، اچھا لباس، عطر اور سرما لگا کر کے آیا۔ اس دن میں نے اس سے صرف اتنی بات کہی، مجھ جیسے ایک کمتر آدمی کو ملنے کے لیے تو غسل کیا، کپڑے پہنا، سرما لگایا، عطر لگایا، اے نوجوان بتا، قبر کی تاریک رات میں میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے بھی کچھ تیاری کیا ہے؟ کیا اس رات میں میرے نبی سے ملاقات کے لیے بھی کوئی تیاری کیا ہے؟ وہ مدینے والے آنے والے ہیں میری قبر میں، ان کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج اگر نوجوان تیاری کر لے، نہیں مجھے جانا ہے میرے نبی پاک کو چہرہ دکھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آوارگی ختم ہو جائے گی، یہ عیاشی ختم ہو جائے گی۔ تم سب کے سب مل کر کے توبہ کرو، عہد کرو، یہ زندگی دھوکے دیتی ہے، یہ دنیا دھوکے میں رکھتی ہے اور تمہیں توبہ کرنے سے باز رکھتی ہے، یہ گناہوں کی لذت زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک دو نہیں، ہزاروں نوجوانوں کی ایسے روتے ہوئے میسج ہیں یا آ کر پکڑ کر کے بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہماری آنکھیں برباد ہو گئی، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے، ہم جانتے ہیں کتنوں نے اپنی جوانیاں برباد کی ہیں۔ رات کا اندھیرا آ جائے، اس موبائل کی دنیا میں گندی تصویریں، گندی فلمیں، ننگی تصویریں دیکھتے دیکھتے کتنے جوانوں نے اپنی جوانی برباد کر دی، کتنی حیادار عزت دار گھر کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کا منہ کالا کر کے بھاگ چلی گئی ہیں۔ اس دنیا نے تمہیں دھوکے میں رکھا، اور ہوتا کیا ہے تم سمجھتے ہو؟ دل کو سکون ہو جائے گا۔ گناہ کھجلی کی طرح ہے، جب تک کھجاؤ اچھا لگتا ہے، چھوڑ دو گے تو جلن پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کرنے کے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کا ایک دھبا چھوڑ جاتا ہے، گناہوں کا داغ دل پر آ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہوش اور عقل والا ہے، میرے نبی کا جو سچا غلام ہے، وہ اپنے دامن کو پیوند تو لگا سکتا ہے، دھبے نہیں لگا سکتا۔
نبی پاک کا جو غلام ہے وہ اپنے پھٹے ہوئے دامن کو پیمن لگا سکتا ہے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں لگا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، مہلت تمہارے پاس بھی نہیں، ہمارے پاس بھی نہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سنو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، اپنے فوجیوں کے ساتھ پکنک پر جا رہا ہے، ٹور پر جا رہا ہے اور پیسے لٹاتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی بگی، اس کی گاڑی کے پاس ایک فقیر آیا، آ کر کے اس نے بادشاہ کو روک لیا، کہا آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی بات نہیں ہوگی، میں سفر پہ جا رہا ہوں، جب واپس لوٹوں گا تو بات کروں گا، واپس لوٹوں گا تو بات کروں گا۔ اس فقیر نے کہا نہیں، مجھے آج ہی بات کرنا ہے، ابھی بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے، میرے آرام میں خلل ڈال رہا ہے، میں گھومنے کے لیے نکلا ہوں اور یہ مجھے بار بار روک رہا ہے۔ جب وزیروں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو فقیر تن کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او بادشاہ، تو مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں جانتا، میں فقیر نہیں ہوں، میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ اللہ موت کا فرشتہ۔ اس زمانے میں اسرائیل علیہ السلام کھلی ہوئی صورت میں آیا کرتے تھے، ظاہری صورت میں آ جاتے تھے، کسی کی بھی شکل میں آتے تھے۔ بادشاہ اتر گیا اپنی گاڑی سے اور پوچھا آپ کیوں آئے میرے یہاں، آپ کس لیے آئے؟ ملک الموت نے کہا میں کیوں آتا ہوں پتہ ہے، روح نکالنے آیا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دے دیجئے، سفر کینسل کرتا ہوں، واپس محل میں جاتا ہوں، سارا حساب کتاب کر لیتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا اتنا ٹائم تو نہیں دوں گا، اتنی مہلت ہے نہیں تیرے پاس۔ اس نے کہا خیر کوئی بات نہیں، بیوی بچوں سے مل لوں، ان کو وصیت کر دو۔ ملک الموت نے کہا اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، اتنی مہلت بھی نہیں ہے تیرے پاس۔ بادشاہ نے کہا کم سے کم وزیروں کو بتا تو دوں کہ رعایا کو کیسے کیا چلانا ہے۔ ملک الموت نے کہا اس کا بھی وقت نہیں دیا گیا، وہیں اسے لٹایا، اس کی روح قبض کی اور چلی گئی۔ بادشاہ بیچ راستے پر مرا پڑا رہا۔ دنیا دار کو کبھی مہلت نہیں دی جاتی، اسی دنیا میں وہ غرق رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کو بتاؤں، یہی شیخ فرماتے ہیں ایک عالم ربانی، ایک پرہیزگار شخص اپنے گھر سے ایک جھولا لیے ہوئے سامان خریدنے کے لیے دوڑے دوڑے باہر جا رہے تھے۔ یہی فقیر بیچ راستے میں آیا، کہا کہ حضور مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے کچھ سوال کرنا ہے آپ سے۔ اس عالم ربانی پرہیزگار انسان نے کہا کیا بات کرنی ہے جلدی کیجیے، کیا بات کرنی ہے بتائیے۔ اس فقیر نے کہا مجھے تھوڑی لمبی بات کرنی ہے۔ اس عالم دین نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، عصر کی اذان ہو چکی ہے، میں سامان خریدوں گا، گھر پہنچاؤں گا، جماعت سے مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا اس عالم ربانی سے آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ جیسے بادشاہ سے کہا تھا ویسے ان سے کہا میں ملک الموت عزرائیل ہوں۔ اس عالم ربانی نے وہ جھولا پھینک دیا، جو ہاتھ میں تھیلی تھی وہ پھینک دیا اور کہا اب تک آپ کہاں تھے، روز آپ کے انتظار میں راتیں کاٹتا ہوں، روز آپ کے انتظار میں راتیں کاٹتا ہوں کہ کب آپ آئیں گے، میری روح قبض کریں گے، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو، میں میرے رب سے ملاقات کروں گا۔ تو ملک الموت نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ سامان خریدیے اور گھر کو پہنچائیے، ابھی وقت ہے آپ کے پاس۔ اس بادشاہ کو دیکھے وہ مہلت مانگ رہا ہے، بیوی سے ملنے، بچے سے ملنے، گھر پہنچنے، اسے 1 منٹ کی مہلت دینے کو تیار نہیں ملک الموت۔ اور اس پرہیزگار سے خود ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ جائیے آپ سامان خریدیجیے، اپنے بیوی بچوں کو پہنچائیے، آپ کے لیے ابھی وقت باقی ہے۔ اس عالم ربانی نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، جس نے مجھے اولاد دیا ہے وہی ان کے رزق کا بھی مالک ہے، جو مجھے اولاد دیا ہے وہی ان کو رزق بھی پہنچائے گا۔ ملک الموت نے کہا کہ اگر اور آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیے۔ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ مجھے اتنا ٹائم دے سکتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو میری خواہش صرف اتنی ہے کہ اذان ہو چکی ہے، میں مسجد میں جاؤں گا، جب سجدے میں گروں تو میری روح قبض کر۔
اللہ اکبر، اس عالم ربانی پرہیزگار انسان کی اس خواہش کو پورا کیا گیا۔ وہ مسجد میں گئے، جب نماز کی حالت میں تھے، سجدے میں تھے، تو ان کی روح قبض کر لی گئی۔ دونوں موتیں تمہارے سامنے ہیں، ایک دنیا میں غرق بادشاہ کی موت جس کو ملک الموت تھوڑی دیر کی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں، اور ایک اللہ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند، میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنے کا طلبگار، اسے ملک الموت آتے بھی ہیں تو کہتے ہیں اور کوئی خواہش ہے تو بتائیں۔ میرے عزیزوں، زندگی یہی ہے، جو ان کا وفادار بن کر کے دنیا میں جیا وہ شان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، شان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور جو گناہوں میں مصروف رہ گیا اچانک اس کی موت آئے گی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر پڑھا کرتے اور اس کی تشریح کمال کی کرتے، میرے سامنے کی بات ہے، آپ نے ایک بار یہ پڑھا، فارسی کا شعر ہے، یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خندہ بودند تو گریاں، آنچنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خندہ۔ میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، مسلمانوں سنو۔ فرماتا ہے شاعر، کیا اے انسان تجھے پتا ہے جب تو پیدا ہوا تھا، تیرے ماں کے پیٹ سے جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتے چلاتے آیا تھا۔ ہر بچہ کیسے آتا ہے؟ روتا ہوا آتا ہے، چلاتا ہوا آتا ہے، ہر بچہ دنیا میں روتے آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے تجھے پتا ہے جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا، لیکن تیرے رشتہ دار تو تیرے آنے کی خوشی میں ہنس رہے تھے، سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ تیری ماں جو درد اٹھائی تھی وہ بھی ہنس رہی تھی کہ بیٹا ہو گیا، بیٹا ہو گیا۔ باپ بھی خوشیوں میں ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، سب خوش تھے اور تو رو رہا تھا، تو رو رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے بچہ کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ کیوں سب روتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تجھے پتا ہے جب تو دنیا میں آیا تو روتے ہوئے آیا، اور سارے لوگ تیرے آنے کی خوشی میں ہنس رہے تھے۔ اے نوجوان، اب ایسی زندگی گزار کہ جب تیرے جانے کا وقت آئے تو سارے تیرے غم میں رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ۔ روتا ہوا آیا تھا، ہنستا ہوا جا۔ یہ عام بات نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہنستا ہوا ہر کوئی جائے گا، سب نہیں جا پائیں گے ہنستے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، کئی لوگوں کی موت ایسی ہے کہ ہونٹ نیلے کالے پیلے ہو جاتے ہیں، پیشانی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، مسکرانا اور ہنسنا تو دور کی بات، پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے۔ موت کے وقت روح نکلنے کا درد ایسا ہوتا ہے، ہنسنا اور مسکرانا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن پھر اس بزرگ نے کیوں کہا کہ ہنستے ہوئے جاؤ، مسکراتے ہوئے جاؤ؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ہوگا جو دنیا سے ہنستا ہوا جاتا ہے۔ سب کو یہ درد نہیں ہے، کچھ تو ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا سے مسکراتے ہوئے جاتے، ہنستے ہوئے جاتے؟ توجہ چاہتا ہوں، تم روتے ہوئے کیوں آئے تھے یہ بھی بتاتا ہوں۔ ہر بچہ دنیا میں روتے ہوئے کیوں آتا ہے؟ فرمایا گیا ہماری روح جنت میں تھی، ہماری روح جنت میں تھی، اور جب دنیا میں آیا بچہ تو جنت چھوٹنے کے غم میں روتا تھا، اپنا وطن چھوڑ کے آیا۔ آپ اس گاؤں کے رہنے والے اگر یہاں سے چھوڑ کے جائیں تو وطن کے چھوٹنے کا غم ہوگا۔ یہاں سے اگر کوئی ممبئی جا رہا ہے کمانے کے لیے، مثال کے طور پر کلکتہ گیا کمانے کے لیے، ماں باپ رشتہ دار سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو غم کرے گا، روتے ہوئے جائے گا۔ لیکن اب ایک بات یہ بھی میں بتاتا ہوں، کلکتہ گئے تھے آپ، کمانے کے لیے گئے تھے، 10 سال رہے وہاں پر، واپس آنا ہے اپنے علاقے میں۔ یہ ٹکرم گنج کے رہنے والے سنو، کلکتہ سے 10 سال کے بعد اگر کوئی واپس آ رہا ہے تو اپنے گاؤں ہنستے ہوئے آؤ گے کہ روتے ہوئے آؤ گے؟ ہر کوئی ہنستے ہوئے آئے گا۔ کلکتہ تمہارا گاؤں نہیں تھا، کمانے کے لیے گئے تھے، لیکن جب واپس اپنے وطن آ رہے تو ہنستے ہوئے آئے۔
لیکن اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے گاؤں ہنستا ہوا نہیں آتا. کیوں؟ کلکتہ گیا تھا کمانے کے لیے لیکن چوری کرنے لگ گیا، عیاشی کرنے لگ گیا، ڈاکہ ڈالنے لگ گیا، زنا کرنے لگ گیا، اور گاؤں والوں کو بھی معلوم ہو گیا، پیپر میں آ گیا. ارے ٹکرم گنج سے گیا تھا کلکتہ، فلاں کا بیٹا وہاں تو جا کر عیاش ہو گیا، ڈاکو ہو گیا. تو مجھے بتاؤ اب کیا کلکتہ سے اپنے گاؤں آنا ہے تو ہنستے ہوئے آؤ گے؟ ارے گاؤں جانے سے بھی ڈر لگے گا، میرے سارے کالے کرتوت گاؤں والوں کو معلوم ہو گئے، نہیں آنا چاہے گا، آنا نہیں چاہے گا، ہنستے ہوئے آنا نہیں چاہے گا. ہاں وہ بندہ ہنستے ہوئے آئے گا جو کلکتہ گیا تھا کمانے کے لیے لیکن عبادتیں بھی کیا، ریاضتیں بھی کیا، نام اتنا کمایا کہ گاؤں والے بھی اس کے انتظار میں تھے کہ یہ بندہ کب آئے گا، ہم گلپوشی کریں گے. ہمارے گاؤں کا گیا تھا، نام کمایا ہے. تو آپ بھی جب آؤ گے ہنستے ہوئے آؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے گاؤں والے میرے استقبال کے انتظار میں. اب یہی زندگی ہے میرے عزیزوں. جب تم دنیا میں آئے تھے تھوڑے دنوں کے لیے آئے تھے، تھوڑے دنوں کے لیے آئے تھے، لیکن جو لوگ یہاں پر چوری چماری ڈکیتی زنا عیاشی میں لگ گئے، روتے ہوئے تو آئے تھے، جنت چھوٹی تھی، لیکن اب جانے کا خوف ہے کہ میرے سارے اعمال فرشتوں کو معلوم ہو گئے، میری ساری عیاریاں مکاریاں فرشتوں کو معلوم ہو گئی. کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ قبر میں جاؤں گا تو پٹا جاؤں گا، مارا جاؤں گا. تو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اسی لیے جلدی کوئی مرنا نہیں چاہتا، موت سے بھی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، بھاگتا ہے. لیکن وہ اللہ والے جنہوں نے اپنی زمین میں سجدوں کے نشان قائم کیے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو نور مصطفیٰ سے چمکا لیا، جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ ڈرتے گھبراتے نہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے میرے استقبال میں میرے مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، جس سے یہ انتظار ہوگا کہ میں نے دنیا میں عبادتیں کی ہے، میرے نبی کا نام روشن کیا ہے، وہ دنیا سے ہنستا ہوا جائے گا، دنیا سے مسکراتا ہوا جائے گا. اور میں یہاں ایک بات بتا دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سنا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت بہت دردناک ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی آسان ہوتی ہے، یہ کہیں قرآن سے ثابت ہے؟ آپ نے کہا جاؤ سورہ یوسف پڑھو پتہ چلے گا. اس نے پورا سورہ یوسف پڑھا لیکن کہیں کچھ ملا نہیں موت کا ذکر. وہ آیا اور کہا سورہ یوسف میں تو موت کا بیان نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اور ایک بار پڑھ، ترجمہ تشریح تفسیر. وہ پھر پڑھا، کہا نہیں پتہ چلا. آپ نے کہا کیا پڑھا سورہ یوسف میں؟ کہا یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے. سورہ یوسف میں یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے. کہا کیا قصہ ہے؟ قرآن میں کہا گیا یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، زلیخا ان پر فدا تھی. شہر کی عورتیں تانا دینے لگی تو زلیخا نے ایک دعوت میں سب کو بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور چھری دے دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجا سوار کر کے اس کمرے میں بلایا جہاں ساری عورتیں بیٹھی تھی. جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو زلیخا نے ساری عورتوں سے کہا تمہارے ہاتھ میں جو لیمو ہے اسے کاٹ دو. تو عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور انگلیاں کٹ گئی. یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. عورتوں کے ہاتھوں سے انگلیاں کٹ گئی چاقو سے. کیوں؟ ارے میاں تھوڑا سا کٹ جائے تو احساس ہوتا ہے، لیکن ان کو درد اس لیے نہیں ہوا کہ وہ جمال یوسف دیکھ رہی تھی، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی. وہ اتنے حسین تھے کہ اس خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے ان کی انگلیاں کٹ گئی تو پتہ نہیں چلا. جب آدمی ماں ہوتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اے بندے تو نے یہ واقعہ تو پڑھ لیا، اب میں تجھے بتاتا ہوں. موت میں کچھ لوگوں کو درد ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا. درد اس کو ہوتا ہے جو بے وفا تھا، گنہگار تھا. ملک الموت اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے
ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی میں ڈال کر کے کھینچا جائے تو جس طرح کپڑا پھٹتے پھٹتے نکلتا ہے، اسی طرح ایک گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے۔ لیکن ایک عاشق صادق جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، یہی ملک الموت روح نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے سرانے کے پاس تاجدار مدینہ تشریف لائے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یہ مومن صالح، یہ عاشق صادق اپنے نبی کے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ جیسے مصر کی عورتوں کو انگلیاں کٹنے کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ جمال یوسف دیکھ رہی تھی، اور عاشق رسول جب چہرے رسول دیکھ رہا ہو، روح نکلنے کا بھی کوئی درد نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، زندگی گزارو تو مصطفیٰ کی وفا میں گزارو، نبی پاک سے وفاداری کرو تاکہ دنیا سے امن، چین اور سکون کے ساتھ جا سکے۔ اس دنیا نے ہمیں بہت ناکارہ بنا دیا، عیاش بنا دیا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آخری چند جملے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شہد کا قطرہ زمین پر گرا تھا۔ شہد کا قطرہ زمین پر گرا ہوا تھا، ایک چونٹی آتی ہے، چونٹی شہد کی لالچی، چونٹی شہد کی حریص، کنارے سے آ کر کے اس نے ایک چسکی لی، چونٹی نے شہد کو چسکی لیا اور چوما، اور اس کے بعد چل پڑی، پیٹ نہیں بھرا، دوسری طرف سے آئی، پھر تھوڑا سا شہد کو چکھا اور پھر چل پڑی، پیٹ نہیں بھرا، چونٹی تیسری طرف سے آئی۔ تو چونٹی کا حال تو یہی ہے، وہ شہد کے قطرے کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چکھتی رہی، پیٹ نہیں بھرا، جاتی نہیں ہے اپنے گھر، پھر پلٹ آتی ہے، پھر شہد کے قطرے کو چکھتی ہے۔ پھر چونٹی نے دیکھا کہ ساری طرف سے میں نے چکھ لیا، شہد کے بیچ قطرے کے اندر کتنا ٹیسٹ ہوگا، کتنا مزہ ہوگا۔ تو شہد کی اس مٹھاس پر وہ فریفتہ ہو کر جو کنارے سے چکھتی تھی، اب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی، اب اوپر چڑھ کر کے آئی کہ بیچوں بیچ سے میں شہد کے قطرے کو چوس لوں، چکھ لوں۔ جب بیچوں بیچ پہنچی تو اس کے چاروں پیر، پانچوں چھوں پیر سب چپک گئے، شہد کے اس قطرے پر چپک گئے۔ جتنا چوسنا تھا، جتنا چکھنا تھا، سب چکھ لیا، لیکن اب پیر بھی نہیں نکلتے، ہاتھ بھی نہیں نکلتے۔ چونٹی اسی شہد کے قطرے پر دم توڑ دیتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے، ایک دنیا دار کی مثال ایسی ہے، وہ دنیا سوچتا ہے کبھی ادھر سے تھوڑا کما لوں، ادھر سے تھوڑا کما لوں، ہر طرح سے کماتا ہے، پھر بڑے بڑے مالداروں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے ان کے پاس کتنا مزہ ہوگا، ان سیٹھوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں وہ کہاں سے کماتے ہیں۔ جب دنیا میں وہ ہر طرف سے چکتے چکتے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے تو ایسا پھنس جاتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ لیکن سارے مالداروں کے لیے نہیں۔ میرے عزیزوں، کماؤ، خوب کماؤ، خوب کماؤ، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، مال آئے تو عبد الرحمن بن عوف کا، ابو بکر صدیق کا مال آئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کیوں؟ میں اس مال کی مذمت کر رہا ہوں جس مال نے تمہیں سجدوں سے دور کر دیا۔ ہاں، اگر تم نماز کے پابند ہو تو پھر روزانہ کروڑ روپے بھی کماؤ تو تمہارے لیے فخر ہی ہے کہ مال آیا لیکن تمہیں تمہارے رب سے دور نہیں کیا، تمہارے نبی سے تمہیں دور نہیں کیا۔ میں اس مال کی مذمت کر رہا ہوں جس کو کماتے کماتے آج دنیا دار لوگ دیکھو، دنیا دار یہ علماء سے ملنے میں بھی کتراتے ہیں۔ ہاں، ان کے جسموں پر اتنی چربی چڑھی ہے کہ وہ مولانا لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہاں، مال کی چربی چڑھی ہے، ارے مولوی لوگ ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی نہ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ اس کے پیر زمین پر نہیں پڑتے، لیکن اس کی حقیقت اسی دن پتہ چلتی ہے جب اس کو پکڑ کر کے ایک امام کے سامنے ہی لایا جائے۔ تھے تم دنیا میں کروڑ پتی، تھے تم دنیا میں ارب پتی، لیکن جب قبر میں جا رہے ہو تو تمہارے بچے دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ مولوی صاحب تھوڑے کل پڑھ کر کے تو میرے باپ کو دے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تو دے دو۔ میرے عزیزوں، دنیا کا یہی حال ہے،
میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آج امت مصطفیٰ میں وہ جوان میں نہیں دیکھنا چاہتا جو اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھ نہیں پاتا. ہاں، اپنے بچوں کو اگر پڑھاؤ، تربیت دو تو عشق مصطفیٰ میں دو. آپ کو پتا ہے ایک نوجوان ممبئی کا 24 سال کا لڑکا ہے، باپ نے اسے لندن میں پڑھایا تھا، ممبئی میں بھی پڑھا، کالج میں پڑھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجا. بڑے سیٹھ کا بیٹا ہے، اس کے باپ ابھی بھی زندہ ہے، بڑے پیسے والے. بیٹا جب 24 سال کی عمر کا ہوا تو کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر یا بون کینسر، اور ایسا کینسر کہ 6 مہینے میں جسم گلنے لگ گیا. اچھا ٹیلنٹڈ لڑکا، بڑے باپ کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، بہت علاج کیا، باپ نے کئی لاکھوں کے پیسے اس پہ بہائے، لیکن ڈاکٹروں نے لاسٹ میں جواب دے دیا کہ آپ کا بیٹا آخری سٹیج پہ ہے، لے جائیے گھر پر، لے جائیے، جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو، اس کی آخری خواہشیں جو کرا دو، یہ تھوڑے ہی دنوں کا مہمان ہے. باپ جب گھر پر لایا، میرے عزیزوں، اس کے باپ کا جو روتا ہوا میسج میرے پاس، وہ میرا دل دہلا دیتا ہے. ایک دن اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، سب کے لیے نصیحت ہے، سب کے لیے. بیٹے نے کہا باپ سے، ابا جان مجھے وہ اسکول کی سرٹیفکیٹ دکھائیں، 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی، کالج میں جو پڑھا، لندن میں جو پڑھا، اور پڑھنے کے دوران جو مجھے میڈل ملے، شیلڈ ملے. باپ نے کہا بیٹا سب سنبھال کر کے رکھا ہوں، الماری میں ہے، ساری سرٹیفکیٹ، ساری سند سب ہے. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. میری موت کا وقت آ گیا، باپ لے کر کے آیا اس کی سرٹیفکیٹ، اس کی شیلڈ، جو کچھ بھی وہ حصہ لیا تھا، ایگزام میں پاس ہوا تھا، باپ نے لا کر کے دیا. تو وہ لڑکا بستر پر لیٹے لیٹے پلٹتا رہا. اس کے بعد اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ ساری سرٹیفکیٹوں میں کون سی سرٹیفکیٹ ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیں گے؟ قبر میں جا رہا ہوں، کون سی سرٹیفکیٹ ایسی ہے جو میں فرشتوں کو دکھاؤں تو مجھے معاف کر دیں اور چھوڑ دیں؟ باپ کہتا ہے میں ہچکیاں بند گئی، رونے لگ گیا. کہا بیٹا میں تجھے دنیا میں فخر سے اونچا کرنے کے لیے بہت پڑھایا، لیکن قرآن نہیں پڑھا سکا، دین نہیں دے سکا. اور چند ہی دنوں کے بعد، 3 یا 4 دن کے بعد اس نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا. وہ باپ آج تک روتا ہے اور مجھ سے کہا کہ مولانا آپ میسج دے دو ہر باپ کو کہ اپنے بچوں کو جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن ساتھ میں اللہ کا کلام ضرور پڑھاؤ، تاکہ وہ دنیا سے جائے تو منکر نکیر اس کے سینے میں موجود قرآن تو دیکھ سکے. رب تبارک و تعالیٰ سوال کرے میرے لیے تو کیا لایا ہے، تمہارا بچہ اتنا تو کہہ سکے کہ مولا تیرا کلام ملا، اتنا تو کہہ سکے. آج ہماری تربیت کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو گانے تو یاد کرا دیے، اسکول کے پویم یاد ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کو اٹھا کر کے پوچھے، یہ ناچتے تھرکتے ہوئے گاتے ہیں جانی جانی یس پاپا، کتنے بچوں کو یاد ہے؟ لیکن اپنے بچے کو پوچھے میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہمارے بچوں کو یاد ہے؟ کیوں نہیں یاد کرا؟ قرآن پاک کی کتنی آیتیں اور سورتیں انہیں یاد ہیں؟ دعائیں قنوت نہیں آتی، التحیات نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، جنازے کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے کہ کیسے پڑھوں. میرے عزیزوں کچھ تو مسلمان ہونے کا شرم کرو، احساس کرو. اقبال نے کہا تھا کہ مرزا یوں تو تم مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سید بھی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ساری برادریاں ہیں تمہارے اندر، لیکن کیا مسلمان بھی ہو؟ عزیزان گرامی وقار، مسلمان تو وہ تھا جس کو قرآن نے خیر امت کہا، تم سب سے افضل امت ہو. میرے نبی کے اخلاق اور کردار کو لے کر پوری دنیا میں تمہیں چھا جانا چاہیے. آج دنیا تمہیں تانے مار رہی ہے،
دنیا تمہارے اخلاق و کردار پر انگلی اٹھا رہی ہے. آج ثابت کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. میری تقریر کا خلاصہ یہی تھا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس کی چھوڑو, دنیا کی محبتیں تمہیں فنا کر دیں گی. ایک عورت کی محبت میں مرو گے تو مردہ کہلاؤ گے, لیکن نام مصطفیٰ پر دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ شہید کہلاؤ گے. اور تمہاری قبروں پر بھی یہ لکھا جائے گا کہ یہ مرا ہوا نہیں ہے. قرآن ان کو مردہ کہنے کو بھی منع کرتا ہے. یہ زندہ ہے اپنی قبر میں, اسی لیے زندگی اسی کا نام ہے. آپ کی زندگی, جو نوجوان یہ سمجھتا ہے میری لائف ہے میں جیسا چاہوں ویسا جی لوں, نہیں میرے عزیز, یہ تیری اپنی لائف نہیں ہے, یہ تیری اپنی زندگی نہیں ہے. تم امانت ہو میرے مصطفیٰ کی, یہ زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہے. میرے تاج الشریعہ نے یہ میسج دیا تھا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے دادا, ان کے جد امجد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہماری لائف, ہماری زندگی صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے ہے. جئیں گے تو ان کے اخلاق میں جئیں گے, مریں گے تو ان کی سنتوں پر مریں گے. جس دن جنازہ اٹھایا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ چور کا جنازہ جا رہا ہے, ڈاکو کا جنازہ جا رہا ہے, بلکہ ہمارے جنازے کے سجے ہوئے پھول یہ بتائیں گے غلام نبی اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے, اپنے محبوب کے وصال اور ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام جوانوں کا مولا غیرت مند